ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس پر شریعت کے تمام احکامات پر چلنا لازم ہو جاتا ہے۔ ان احکامات میں سب سے اہم حکم نماز ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز بتلایا۔ بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، وقال من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ آدمی اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنا ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے پس تحقیق اس نے کفر کیا۔ اب نماز کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس طریقہ پر نماز پڑھیں جس طرح آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہ اجمعین کو سکھلائی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے امت تک پہنچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، تو نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو صف میں کھڑے بعض اصحاب صفہ بھوک کی شدت کی وجہ سے گر جاتے، یہاں تک کہ باہر کے دیہاتی لوگ ان کو دیکھتے تو یوں سمجھتے کہ یہ دیوانے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو ان کی طرح متوجہ ہو کر فرمایا اگر تمہیں وہ ثواب معلوم ہو جائے جو تمہارے لیے اللہ تعالی کے یہاں ہے تو تم اس سے بھی زیادہ تنگ دستی اور فاقے میں رہنا پسند کرو۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس دن آپ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو ظہر کی نماز کے لیے دوپہر کی گرمی میں چل کر مسجد جانے کی فضیلت معلوم ہو جاتی تو ظہر کی نماز کے لیے دوڑتے ہوئے جاتے، اور اگر انہیں عشاء اور فجر کی نماز کی فضیلت معلوم ہو جاتی تو ان نمازوں کے لیے مسجد میں جاتے، چاہے انہیں کسی بیماری کی وجہ سے گھسیٹ کر ہی جانا پڑتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے، آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا قبر کس شخص کی ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا فلاں شخص کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس قبر والے شخص کے نزدیک 2 رکعتوں کا پڑھنا تمہاری دنیا کی باقی تمام چیزوں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو فاطمہ اگر تم مجھ سے آخرت میں ملنا چاہتے ہو تو سجدے زیادہ کیا کرو، یعنی نمازیں کثرت سے پڑھا کرو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے دوستوں میں میرے نزدیک زیادہ قابل رشک وہ مومن ہے جو ہلکا پھلکا ہو، یعنی دنیا کے ساز و سامان اور اہل عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو، نماز سے اس کو بڑا حصہ ملا ہو، یعنی نوافل کثرت سے پڑھا ہو، اب رب کی عبادت اچھی طرح کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت جس طرح ظاہر میں کرتا ہو اسی طرح تنہائی میں بھی کرتا ہو، لوگوں میں گمنام ہو، اس کی طرف انگلی سے اشارہ نہ کیے جاتے ہوں، یعنی لوگوں میں مشہور نہ ہو، روزی صرف گزارے کے قابل ہو جس پر صبر کر کے عمر گزار دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے چٹکی بجائی جیسے کسی چیز کے جلد ہو جانے پر چٹکی بجاتے ہیں، اور ارشاد فرمایا اسے موت جلدی آ جائے، نہ اس پر رونے والیاں زیادہ ہوں نہ میراث زیادہ ہو۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں اور انہیں دیکھ کر بے حد خوش ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو جہاد میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اکیلا لڑتا رہے جبکہ اس کے سب ساتھی میدان چھوڑ جائیں، پھر یا تو وہ شہید ہو جائے یا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے اور اسے غلبہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے اس بندے کو دیکھو، میری خوشنودی کی خاطر کس طرح میدان میں جمع رہا۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کے پلے میں خوبصورت بیوی ہو اور بہترین نرم بستر ہو اور پھر وہ ان سب کو چھوڑ کر تہجد میں مشغول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اپنے چاہتوں کو چھوڑ رہا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے، اگر چاہتا تو سوتا رہتا۔ تیسرا وہ شخص ہے جو سفر میں قافلے کے ساتھ ہو، قافلے والے رات دیر تک جا کر سو چکے ہوں، یہ اخیر شب میں طبیعت چاہے نہ چاہے ہر حال میں تہجد کے لیے کھڑا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن میں اندر کی چیزیں باہر سے اور باہر کی چیزیں اندر سے نظر آتی ہیں۔ یہ بالا خانے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار فرمائے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، خوب سلام پھیلاتے ہیں اور رات کو اس وقت تک نماز پڑھتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے پھر آفتاب نکلنے تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، پھر 2 رکعت نفل پڑھتا ہے تو اسے حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کامل حج اور عمرہ کا ثواب، کامل حج اور عمرہ کا ثواب، کامل حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے دن کے شروع میں 4 رکعت پڑھنے سے عاجز نہ بنو، میں تمہارے دن بھر کے کام بنا دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص ایک رکوع کرتا ہے یا ایک سجدہ کرتا ہے اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اس کی ایک غلطی معاف کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے عطا کرنے والی وہی نماز ہوگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے پڑھی جائے۔ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین میں سے کسی نے اسی نماز کے ذریعے گھر میں آٹے کا انتظام کیا، کسی نے مرے ہوئے گدھے کو زندہ کروایا۔ اس قسم کے متعدد واقعات کتب احادیث و تاریخ میں موجود ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بتاؤ اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو جس میں وہ 5 مرتبہ روزانہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کچھ میل بھی باقی نہیں رہے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے گناہوں کو زائل کر دیتے ہیں۔ حدیث میں جس شخص کی ایک نماز فوت ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ مال دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ کتابوں میں آتا ہے کہ نماز رب کی خوشنودی، فرشتوں کی محبت، انبیاء کی سنت اور نور معرفت ایمان کی اصل ہے۔ دنیا میں جو نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ پاک اس کو دنیا میں روزی عطا فرماتے ہیں اور دعا اور اعمال کی قبولیت اور روزی کی برکت، دشمنوں پر ہتھیار اور شیطان کی کراہت اور ملک الموت سے سفارش کرنے والی اور نور قلب منکر نکیر کا جواب قبر میں قیامت تک کے لیے ہمدم ہوگی۔ جب قیامت قائم ہوگی تو نماز اس پر سایہ اور اس کے سر پر تاج اور اس کے بدن کا لباس بن جائے گی، نوکر بن کر اس کے سامنے دوڑے گی اور اس کے اور دوزخ کے درمیان حجاب ہوگی۔ رب العالمین کے سامنے مسلمانوں کی حجت و میزان میں بوجھ اور پور سرات سے گزرنے کا ذریعہ اور جنت کی کنجی ہوگی، کیونکہ نماز میں تحمید، تسبیح،
تقدیس، تعظیم، قرات و دعا و تمجید ہوتی ہے۔ اس لیے تمام اعمال میں افضل عمل نماز کو وقت پر ادا کرنا، اس لیے ہمیں چاہیے ہم نماز کو وقت پر ادا کریں۔ علماء کرام فرماتے ہیں نماز کو ان 5 وقتوں میں خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ زور کے وقت جہنم بھڑکائی جاتی ہے، لہذا جس نے وقت پر نماز پڑھی وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ عصر کے وقت آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ عصر کے وقت آدم علیہ السلام نے درخت میں سے گندم کا دانہ کھایا تھا، لہذا جو عصر کی نماز پڑھے گا اس کے بدن پر دوزخ حرام ہوگی۔ اور مغرب کے وقت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، لہذا جو مغرب کی نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اس کو عطا ہوگا۔ عشاء اور فجر کا وقت قبر اور قیامت کی تاریکی کے مشابہ ہے، لہذا جو عشاء کی نماز پڑھے گا خدا تعالیٰ اس کو قبر اور قیامت میں نور عطا کرے گا۔ جو شخص فجر کی نماز ادا کرے گا خدا تعالیٰ اس کو دوزخ اور نفاق سے برات عطا فرمائے گا۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم نماز میں سستی نہ کریں، ورنہ روایت میں مذکور ہے ان تارک الصلاۃ مع الجماعۃ ملعون فی التوراۃ والانجیل والفرقان، بے شک نماز کو چھوڑنے والا تورات، انجیل، قرآن پاک میں ملعون ہے، اور تارکین نماز کا حشر فرعون، حامان، قارون، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ہم خود بھی نماز کا اہتمام کریں اور دوسری مسلمان بہنوں اور مسلمان بھائیوں کو نماز پر تیار کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔